افغانستان نے وہ ترقی حاصل کر لی ہے جو آج تک پاکستان بھی حاصل نہیں کر پایا۔ ہم آج کے دور میں افغانستان کو مستقبل کی معاشی سپر پاور بھی کہہ سکتے ہیں۔ افغانستان آنے والے سالوں کے دوران ایسے پروجیکٹس کو پورا کرنے والا ہے جس کے بارے میں پاکستان کی گورنمنٹ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ افغانستان وسطی ایشیا کا وہ ملک بننے جا رہا ہے جو بہت ہی زیادہ کم وقت میں سپر پروجیکٹس بنانے میں کامیاب ہو جائے گا اور اپنے اس کارنامے سے پوری دنیا کو حیران کر دے گا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کئی سالوں سے افغانستان بہت سی جنگوں کا شکار ہوتا آ رہا ہے، لیکن اتنی جلدی یہ سپر پروجیکٹس میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ان تمام باتوں کے حقائق کو ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی اس دلچسپ ویڈیو کی جانب۔ افغانستان میں کئی سالوں سے جنگیں جاری تھیں اور یہاں پر جنگ حالی کا دورانیہ اتنا زیادہ گرم تھا کہ کوئی بھی ملک افغانستان کے حق میں آگے نہیں آیا، اور نہ ہی کسی ممالک نے یہ سوچا تھا کہ افغانستان ایک دن سپر پروجیکٹس پر کام کرنا شروع کر دے گا۔ افغانستان وہ ملک ہے جسے اپنے اور غیروں نے لوٹ کر کھا لیا تھا۔ یہاں پر 20 سال سے زیادہ عرصے تک امریکی افواج کا قبضہ رہا ہے۔ امریکہ نے بہت سال یہاں پر اپنی حکومت برقرار رکھی اور افغانستان کے لوگ بھی ان کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ امریکہ نے افغانستان کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ یہاں پر بھی اپنے پروجیکٹس کے کام کو سر انجام دے سکیں، لیکن امریکہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آخرکار اتنی زیادہ جدوجہد کے بعد افغان طالبان امریکہ کو ان کے خطے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے لیے افغانیوں نے بہت سی جنگیں لڑیں اور ان میں کامیابی حاصل کی۔ جب افغانیوں نے اپنی کامیابی حاصل کر لی تو انہوں نے اپنی ایک حکومت بنا لی، جس کے دوران پوری دنیا کا یہ ماننا تھا کہ افغانستان کی حکومت جو کہ 20 سالوں سے جنگ کا شکار ہے وہ پورے ملک کو نہیں چلا سکتی، اور اس میں طالبان کی حکومت شامل تھی، اور نہ ہی یہ کوئی قابل علم تنظیم ہے جس پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ لیکن افغانیوں نے سپر پروجیکٹس پر کام کر کے سب کو حیران کر دیا اور ان ممالک کا منہ بند کر دیا جنہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ دوستو، امریکہ کی فوج افغانیوں سے جنگ کے دوران شکست کھا کر افغانستان میں اپنا بہت سا مالی سامان چھوڑ گئی تھی، جس میں بہت سے ہیلی کاپٹر، ٹینک، ڈالر کے بیگز اور بہت سی مشینریاں شامل تھیں۔ افغانستان میں موجود افغانیوں نے ان مشینریوں کو ٹھیک کر کے چلنے کے قابل بنا لیا تھا، اور ان میں بہت سی مشینیں ایسی تھیں جن کو امپورٹ کرنے کے لیے لاکھوں کا ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن افغانستان کو یہ تمام چیزیں مفت حاصل ہوئی تھیں جن کی مالیت بہت ہی زیادہ بنتی ہے۔ اس طرح افغانستان کو اپنے ملک کی بہتری کے لیے دوسرے ممالک سے کوئی بھی چیز امپورٹ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور نہ ہی افغانستان کو کوئی بھی قرض لینے کی ضرورت تھی، جبکہ افغانستان کے بہت سے علاقے جنگ ہونے کی وجہ سے بالکل کھنڈر بن چکے تھے، لیکن ان میں سے ایک علاقہ ایسا تھا جہاں پر ابھی بھی خوشحالی کا ماحول تھا، اور وہ علاقہ امریکہ کے قبضے میں تھا، جہاں پر وہ اپنے ہیلی کاپٹر اور اپنے فضائی طیاروں کو کھڑا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی افغانستان نے دوسرے ممالک سے قرض نہیں لیا۔ افغانستان کے انجینئرز نے اپنی دن رات کی محنت کے بعد بہت سے پلان افغانستان گورنمنٹ کو پیش کیے، جن میں ایک سپر پروجیکٹ بھی شامل تھا جو کہ گیس کا پروجیکٹ تھا، جس کی وجہ سے افغانستان ہر سال ملین میں ڈالر کما رہا ہے، اور یہ سپر پروجیکٹ اس وقت اپنے اختتام پر ہے۔ افغانستان نے تمام ممالک کو گیس دینے کا وعدہ کیا ہے، جن میں پاکستان اور انڈیا شامل ہے، جس کے دوران گیس کی پائپ لائن کو بچھایا گیا، اور یہ پائپ لائن اپنے آخری مراحل تک پہنچ گئی ہے۔ ترکمانستان سے گیس براہ راست پاکستان سے ہوتے ہوئے سیدھا انڈیا جایا کرے گی، جس کی وجہ سے افغانستان ہر سال مفت میں گیس استعمال کیا کرے گا۔ اور بس یہی نہیں بلکہ راہداری کی وجہ سے افغانستان کو ہر سال ملین ڈالرز کی کمائی بھی ہوا کرے گی، جس کی وجہ سے افغانستان کی ترقی دنوں میں ہونے کی توقع ہے۔ اس سپر پروجیکٹس کے لیے افغانستان کی حکومت اور افغانستان کے انجینئروں نے اپنی دن رات کی محنت کو ایک خوشحال ملک میں تبدیل کر لیا ہے، جس نے آج پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ ترقی کرنے کے بعد
انجینئروں نے ایک سپر کار بھی تیار کر لی ہے، جسے دیکھ کر امریکہ بھی حیران ہے کہ انہوں نے ایک انوکھی کار کو کیسے بنا لیا۔ یہ کار پوری کی پوری میڈ ان افغانستان ہے۔ طالبان حکومت نے اس کار کو 1 سال کے دوران تیار کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی حکومت پورے افغانستان میں معدنی ذخائر کو کھوجنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں طالبان حکومت نے سب سے اہم قدم اٹھا لیا ہے، جس کے بعد افغانستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے، جسے امریکہ بھی سمجھنے میں ناکامیاب رہا۔ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو افغانستان میں موجود افغانیوں نے تمام معدنی ذخائر کی فائلوں کو اپنے دفاتر سے اٹھا کر ایک محفوظ جگہ پر تحفظ کے ساتھ سٹور کر لیا تھا، تاکہ یہ فائلیں امریکہ کی فوج کے ہاتھ نہ لگ سکیں، تاکہ امریکہ کو ان ذخائر کے بارے میں پتہ نہ لگ سکے، جن کو طالبان نے بہت سالوں پہلے ہی کھوج رکھا تھا، اور طالبان ان پر ریسرچ بھی کر رہے تھے، لیکن اسی دوران ان پر فوج کا حملہ ہو گیا اور یہ تمام علاقہ امریکہ کے قبضے میں آ گیا۔ ان معدنی ذخائر کا پتہ لگانے کے لیے ہی امریکہ نے بہت سے سائنسدانوں سے رابطہ کیا تھا، لیکن امریکہ کو تمام معدنی ذخائر نہ مل سکے، کیونکہ اس وقت جنگ بھی جاری تھی۔ جب افغانستان نے اپنے ملک پر فتح حاصل کر لی تو انہوں نے اپنی پرانی فائلوں کو دوبارہ سے واپس نکالا، اور اقتدار میں آنے کے بعد افغانیوں نے ان ذخائر پر اپنی بھرپور توجہ دی اور ان ذخائر کو کھوج نکالا۔ ان ذخائر کو کھوجنے کے بعد پوری دنیا کے ممالک کو یہ پتہ لگ چکا تھا کہ افغانستان کے ہاتھ بہت بڑا خزانہ لگ چکا ہے۔ آج ان ذخائر کی وجہ سے افغانستان دن بہ دن ترقی کر رہا ہے۔ اس وقت افغانستان پوری دنیا میں لیتھیم پیدا کرنے میں ٹاپ 10 ممالک میں آ چکا ہے، جن میں بہت سے ممالک شامل ہیں، لیکن افغانستان نے بھی اس دوڑ میں اپنا نام لکھوا لیا ہے۔ افغانستان میں بڑے پیمانے پر لیتھیم کے ذخائر بھی دریافت ہو چکے ہیں۔ یہ بات کہنا غلط نہ ہوگا کہ افغانستان میں قدرتی وسائل کی کوئی بھی کمی نہیں ہے، جس سے تمام ممالک بے خبر تھے، لیکن افغان حکومت نے اس بات کا پتہ لگا لیا ہے، جس کی وجہ سے افغانستان نے اپنے ماسٹر پلانز کو پوری دنیا کے سامنے رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں معدنی تیل اور گیس کے ذخائر بھی دریافت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ افغانستان نے ان تمام پروجیکٹس اور تیل کے ذخائر کو نکالنے کے لیے چائنا کی کمپنیوں کا سہارا لیا ہے، کیونکہ چائنا کی کمپنیاں اس کام کے لیے بہت ہی زیادہ قابل ہیں اور پوری دنیا میں جانی مانی حیثیت رکھتی ہیں، اور چائنا کی کمپنیوں نے بھی افغانستان میں قدرتی ذخائر کو دیکھتے ہوئے افغانستان پر بے شمار پیسہ انویسٹ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے افغانستان کو ہر سال اربوں ڈالرز کا زر مبادلہ حاصل ہو رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب افغانستان چین کے مقابلے پر آ جائے گا، اور ہمارے جیسے ممالک سپر پروجیکٹس کا صرف نام لیتے ہی رہ جائیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس جیسی اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔